بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ جناب عبداللہ خود حیران ہیں۔ اس 25 سال کی عمر میں کسی پتھر کے پاس جاتے ہیں تو وہ انہیں سلام کرتا ہے، کسی درخت کے نیچے جاتے ہیں تو اس کی شاخیں ان کو جھک کر سلام کرتی ہیں، خشک درخت کے پاس جاتے ہیں تو وہ درخت خود بخود ہرا ہو جاتا ہے، دن کے وقت نکلتے ہیں تو بادل سر پر سایہ کرتا ہے، رات کے وقت اکثر خواب دیکھتے ہیں کہ میری پشت سے نور نکلا اور 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا، ایک ٹکڑا مشرق کی طرف گیا، دوسرا ٹکڑا مغرب کی طرف گیا، پھر آسمان پر جا کر اکٹھا ہو گیا، آسمان کا دروازہ کھلا اور پھر یہ نور اندر داخل ہو گیا، پھر میری پشت سے نور نکلا۔ جناب عبد المطلب کو آ کر بتایا تو وہ مسکرا پڑے اور کہا کہ عنقریب بشارت ملنے والی ہے۔ روزانہ یہ خواب دیکھتے ہیں، ایک دن بہت پریشان اٹھے، کہا کہ آج میں نے بالکل الٹ اور عجیب خواب دیکھا ہے کہ کچھ لوگ ہیں جن کے ہاتھ میں تلواریں ہیں، وہ مل کر مجھ پر حملہ کرتے ہیں اور میں ان کا مقابلہ کرتا ہوں کہ یکا یک آسمان سے ایک نور اترا اور ان تمام لوگوں کے ہاتھوں سے تلواریں گر گئیں اور وہ سارے کے سارے مر گئے۔ روزانہ ایسا خواب دیکھتے تھے کہ جس سے دل خوش ہوتا تھا، لیکن آج ایسا خواب دیکھا کہ پریشان ہو گئے۔ جناب عبد المطلب کو بتایا تو انہوں نے کہا کہ عنقریب تم پر کوئی حملہ ہونے والا ہے۔ یہ وہی وقت تھا جب مدینہ سے یہودیوں کا قافلہ چلا کہ جناب عبداللہ کو ختم کرنے کے لیے۔ یہ تجارت کے بہانے سے آئے، تاجروں کے روپ میں آئے اور سستی چیزوں کو بھی اتنا مہنگا کر کے فروخت کرنے کے لیے کہا تاکہ وہ فروخت ہی نہ ہوں اور وہ زیادہ عرصہ مکہ میں قیام کر سکیں، اور تاکہ جیسے ہی انہیں کوئی موقع میسر آئے تو جناب عبداللہ کو ختم کر دیں۔ جب انہوں نے سستی چیزوں کو انتہائی مہنگی صورت میں فروخت کرنے کے بارے میں کہا تو مکہ والے بھی سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ انہوں نے اپنا سامان فروخت ہی نہیں کرنا، انہوں نے صرف اور صرف ایذا دینے کے لیے سوچ رکھا ہے، حقیقت میں کچھ اور ہی ہے۔ مکہ والوں نے صرف یہ اندازہ لگایا تھا لیکن حقیقت میں ایسا ہی تھا، وہ جناب عبداللہ کو ختم کرنا چاہتے تھے، لیکن جناب عبداللہ کی حفاظت جناب عبد المطلب بھی کر رہے ہیں اور ان کے 9 بھائی بھی۔ خواب کے بعد تو جناب عبد المطلب اور جناب ابو طالب زیادہ حفاظت کرتے ہیں، لیکن ایک دن اتفاق سے جناب عبداللہ اکیلے مکہ سے باہر نکل گئے، تنہا شکار کے لیے چل پڑے۔ جناب عبداللہ کو چند لوگوں نے گھیر لیا اور جناب عبداللہ نے پوچھا کہ کون ہو تم؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارا ایک غلام کھو گیا ہے اور ہم اسے تلاش کر رہے ہیں۔ جناب عبداللہ ان کی بات پر مسکرا پڑے اور مڑے جیسے انہیں پتہ چل گیا ہو کہ یہ لوگ کیا چاہتے ہیں۔ جیسے ہی جناب عبداللہ مسکرائے اور مڑے، اسی صورت میں یکدم سے اچانک اکٹھے تیر جناب عبداللہ کی طرف چلے، مگر یوں پتہ چلا کہ جیسے جناب عبداللہ اور یہودیوں کے درمیان میں ایک آہنی دیوار کھڑی ہو گئی ہو۔ یہودی تیر چلاتے اور وہ راستے میں گر جاتے، لیکن جناب عبداللہ کی طرف سے تیر ہدف پر جا کر لگتا تھا۔ جاسوسوں کے ذریعے سے تمام یہودیوں کو بھی اطلاع مل گئی اور وہ سب کے سب آ گئے۔ یہودیوں کا ایک جمع غفیر اکٹھا ہو گیا، جناب عبداللہ تنہا ہیں، تیر ختم ہو گئے ہیں، صرف ایک تلوار ہے کہ جس کے ساتھ وہ مقابلہ کر سکتے ہیں۔ یکا یک یوں محسوس ہوا کہ جیسے آسمان سے ایک نوری جماعت آ گئی ہو، نور کا ایک سلسلہ یکے بعد دیگرے شروع ہو گیا ہو۔ اور ادھر مکہ کا ایک قبیلہ بنی زہرہ، یہ وہی قبیلہ تھا جس کا ذکر ہم نے پہلے کیا کہ جب جناب عبد المطلب جوانی میں یمن گئے
تو ایک بوڑھے بزرگ نے راستہ روک کر ان سے کہا کہ اے جوان، اپنا جسم مجھے دکھاؤ۔ تو آپ نے فرمایا کہ کیوں دکھاؤں؟ تو اس بزرگ نے کہا کہ میں آپ کی نسل میں نبوت اور خلافت کو یکجا دیکھ رہا ہوں کہ دونوں آپ کی نسل میں یکجا ہو گئی ہیں، مگر آپ کے ساتھ بنی زہرہ کا بھی حصہ ہے۔ یہ 50 سال پہلے کا واقعہ تھا جو کہ جناب عبد المطلب کے ساتھ پیش آیا۔ جناب عبد المطلب نے اس بات کو کچھ سمجھا اور کچھ نہیں سمجھا، اور اب جب جناب عبداللہ کے ساتھ یہ یہودیوں والا واقعہ پیش آیا ہے تو تقریباً ان دونوں واقعات کے درمیان میں 50 سال کا عرصہ گزر چکا ہے۔ جناب عبداللہ جب یہودیوں کے ساتھ جنگ میں مصروف تھے کہ بنی زہرہ کا ایک شخص وہب وہاں سے گزرا۔ اس نے جو دیکھا کہ ایک اکیلا نوجوان چاروں طرف سے گھرا ہونے کے باوجود ایک اکیلا حملوں کا جواب دے رہا ہے، اور آسمان سے ایک نور اس کے سر پر نازل ہو رہا ہے، اور تھوڑی دیر بعد غور سے دیکھنے پر پہچان لیا کہ یہ تو سردار قریش جناب عبد المطلب کے سب سے لاڈلے بیٹے جناب عبداللہ ہیں۔ اب کیا کریں؟ خود کو اس قابل نہیں سمجھا کہ ان کے ساتھ مل کر یہودیوں کا مقابلہ کرے۔ فوراً الٹے پاؤں لوٹے اور قریشیوں کے پاس آ کر ان کو سب کو ندا دی کہ اے قریشیوں، تم یہاں آرام کر رہے ہو اور وہاں غضب ہو گیا ہے۔ سب یہودی اکٹھے ہو کر جناب عبداللہ پر حملہ کر چکے ہیں۔ جناب عبد المطلب بے چین اور بے قرار ہو گئے، گھوڑے پر سوار 9 بیٹوں کو ساتھ لے کر گھاٹی کی طرف پہنچے۔ اس وقت تک یہودی لڑ لڑ کر تھک چکے تھے۔ ان کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا اور ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ کچھ کو قتل کیا جانے لگا، اور ان کو جب قتل کرنا شروع کیا تو انہوں نے کہا کہ اے سردار قریش، ہمیں کچھ وقت دیں تاکہ ہم اپنے اوپر جو قرضہ ہے اس کو ادا کر لیں، ہم حساب کتاب کر لیں۔ جناب عبد المطلب کو رحم آ گیا، ان کو گرفتار کر لیا اور اپنے گھر میں لا کر ان کو قید کر دیا۔ ادھر جب جناب وہب اپنے گھر پہنچے تو جناب وہب سوچ میں گم ہیں۔ ان کی بیوی نے سوچا کہ جناب وہب نے تو کام کے سلسلے میں مکہ سے باہر جانا تھا، مگر وہ نہیں گئے اور واپس آ گئے ہیں، پتہ نہیں پریشان کیوں ہیں۔ پریشانی کا سبب جب ان سے پوچھا تو انہوں نے جواب میں کہا کہ میں پریشان نہیں ہوں۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان۔ السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا، ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔